لاہور سے ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے۔ تعویذ کے اوپر میں نے تھوڑا سا کچھ ایک چھوٹا سا ٹاپک بھی لکھا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، عوذ یعوذ تعویذا باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کی پناہ حاصل کرنا، اور ہمارے اردو میں فیروز اللغات کے اندر، اردو کی جو ڈکشنری اس کے اندر لکھا ہے ہمارے عرف میں پاکستان کے، وہ کاغذ یا تختی جس پر اعداد یا اسماء الہی کی خانہ پوری کر کے گلے میں ڈالتے ہیں اسے تعویذ کہا جاتا ہے۔ اب تعویذ پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط، تعویذ کسی جائز مقصد کے لیے پہنا جائے۔ ناجائز مقصد کے لیے اگر پہنا جائے تو وہ تعویذ کا پہننا جائز نہیں ہے۔ مثلا بندہ تعویذ کسی کے گھر میں پھینک دے، ڈال لے کہ جی فلاں مر جائے، فلاں کا کاروبار خراب ہو جائے، یہ حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ جائز کام کے لیے تعویذ پہنا جائے۔ دوسری بات، اس تعویذ کو مؤثر بذات نہ سمجھا جائے بلکہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے۔ یعنی بندہ یہ نہ کہے کہ میں نے تعویذ پہن لیا ہے، یہ تعویذ مجھے بلاؤں سے بچائے گا، یہ تعویذ مجھے نظر نہیں لگنے دے گا، یہ تعویذ میرے گلے میں ہے، میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ یعنی بندہ اگر اس تعویذ پہ یقین کر لے، چاہے جائے کہ اللہ پہ کرے، تو یہ بھی ناجائز ہے، اور ایسا تعویذ پہننا بھی بالکل شرعاً درست نہیں ہے۔ ہاں، نیت یہ کی جائے کہ الہی میں نے تعویذ پہنا، تیرے نام کا تعویذ پہنا، تیرے قرآن کا تعویذ پہنا، رسول اللہ کی حدیث میں آنے والے فرامین دعاؤں کا پہنا، میرا اللہ اس تعویذ کی برکت سے میری حفاظت فرمائے گا۔ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، بچانا اللہ نے ہے، سب کرم اللہ نے کرنا ہے، تعویذ صرف برکت کا سبب اور وسیلہ بنے گا۔ اگر یہ اعتقاد رکھا جائے پھر جائز ہے۔ اگر یہ نہیں کہ اللہ نے تو نہیں بچانا، پہلے اللہ نے نہیں بچایا اب تعویذ بچا لے گا، تو یہ عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے۔ تیسری بات، وہ تعویذ قرآنی آیات کا ہو یا حدیث طیبات میں وارد ہونے والی ادعیائے ماثورہ کا ہو، جو حدیثوں میں آئی ہیں، حدیثوں میں دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کا وہ تعویذ ہو، یا عربی زبان میں ایسے دعائیہ کلمات ہوں جو پچھلے بزرگوں سے منقول ہوں۔ اس کے علاوہ جو منتر یا شرکیہ کلمات لکھے جاتے ہیں، یہ ان سے بالکل بچنا چاہیے، اور ان کا پہننا، گلے میں لٹکانا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعویذ لکھنا اور گلے میں ڈالنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں یا ناجائز ہے؟ اس کے اوپر ایک دو باتیں سن لیں۔ پہلی حدیث، یہ سنن الترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی بالکل سند بالکل درست ہے۔ اور مستدرک امام حاکم میں، سنن الترمذی میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام بخاری کے استاد کتاب الطب میں باب من رخص فی تعلیق التعاویذ کے اندر حدیث نمبر 5 ہے، جلد نمبر بھی 5 ہے کتاب کی، صفحہ نمبر 439 439۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا فزع احدکم فی النوم، فرمایا جب نیند میں تم میں سے کوئی بندہ گھبرا جائے، فلیقل، وہ اٹھے اور کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، فرمایا یہ دعا پڑھے، پھر اس کو شیطان کا خوف کو نقصان نہیں دے گا، شیطان ڈرائے گا نہیں، بچ جائے گا۔ اب اگلی بات، تعویذ لکھ کے لٹکانا۔ فکان عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یلقنها من بلغ من ولدی، جو آپ کے بچوں میں سے، اولاد میں سے، بیٹے پوتے یا خاندان کے جو بچے بالغ تھے ان کو آپ یہ یاد کرواتے تھے۔ ومن لم یبلغ منہم، اور جو بالغ نہیں ہوئے تھے، کاتبہا فی سکن ثم علقہا فی عنقی، آپ اس کو ایک تختی پہ، کاغذ وغیرہ پہ لکھ کے اپنے بچوں کے گلوں میں لٹکا دیتے تھے۔ یہ اصل ہے سنن الترمذی کی حدیث، جسے امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے، امام حاکم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث اصل ہے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکانے کی۔ اور دوسری روایت، مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد حدیث لکھتے ہیں، اسی باب کے اندر 3 نمبر روایت ہے کہ کان مجاہد یکتب الناس التعویذ فیعلق علیہم، حضرت جناب مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد آپ لوگوں کو تعویذ لکھ کے دیا کرتے تھے، اور لکھتے اور پھر لوگ اس کو اپنے گلے میں پہن لیتے۔ اسے مگر کاروبار بھی نہ بنایا جائے کہ کئی بندے کہتے ہیں جی بابا جی تعویذ دے دینے جی 20,000 روپے دا، یہ بھی کوئی کام نہیں ہے کہ آپ تعویذ کو کاروبار بنا لیں۔ شفا کی غرض سے
اگر کوئی عالم یا کوئی بزرگ تعویذ دیتے ہیں جو شرعی تقاضوں کے مطابق پورا اترتا ہے، اس کا قرآنی آیات کا، حدیث طیبات کا، اس کا گلے میں پہننا محض برکت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ایک وسیلہ کے لیے مسلم بندہ پہنتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے رحمت کرے گا، تو یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اہل حدیث جو وہابی حضرات ہیں، ان کے عالم قاضی شوکانی نیل الاوطار میں بھی لکھتے ہیں کہ اگر شرکی کلمات نہ ہوں تو یہ پہننا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ فتاوی نظیریہ کے اندر جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 298 ہے، مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب فتاوی نظیریہ میں لکھتے ہیں تعویذ گلے میں ڈالنا اصح یہی ہے، سب سے صحیح بات یہ ہے تعویذ گلے میں ڈالنا جائز ہے۔ اور دوسرے وہابیوں کے عالم فتاوی ثنائیہ میں مولانا ثناء اللہ امرتسری بہت بڑے وہابیوں کے عالم تھے، وہ اس کی پہلی جلد کے اندر لکھتے ہیں، ادارہ ترجمان السنہ اس سے یہ ان کا فتاوی چھپا ہے، وہ کہتے ہیں راجح قول یہ ہے کہ قرآنی آیات و کلمات کا تعویذ دینا، گلے میں پہننا جائز ہے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص ایسا کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے، یہ انہوں نے لکھی۔ اور ایک جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ اس حدیث کو امام ترمذی سے حسن کہتے ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اور علماء دیوبند میں بھی مولانا شریف علی تھانوی صاحب نے امداد المشتاق وغیرہ میں یہ دیگر انہوں نے لکھا ہے کہ تعویذ وغیرہ پہننا جائز ہے، لیکن جو میں نے شرائط بتائیں اگر یہ پائی جائیں پھر جائز ہے، اور اس کے علاوہ جائز نہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک خارجی وہ لوگ وہ دھوکہ دیتے ہیں، ابن تیمیہ نے بھی یہاں سے دھوکہ، وہ کہتے ہیں من اللہ کا تمیمۃ فقد اشرک، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تمیمہ پہنا اس نے شرک کر دیا، تو وہ تمیمہ کا ترجمہ خارجی کریں گے تعویذ، سرکار نے فرمایا جس نے تعویذ پہنا شرک کر دیا، حالانکہ تعویذ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ الگ سے عربی زبان میں آیا ہے۔ جیسے امام بخاری کے استاذوں نے یہ باب قائم کیا، باب من رخص فی تعلیق تعویذ، تمیمہ اور ہے تعویذ اور ہے۔ تمیمہ کے بارے میں نہایہ میں امام ابن سیر لکھتے ہیں یہ وہ منکے تھے، منکوں سے مراد سادے لفظوں میں جانوروں کی ہڈیاں، مثلا ہاتھی دانت یا کسی نایاب جانور کی ہڈی، اس کو کاٹ کے چھوٹا کر کے پیس کر کے زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنے بچوں کے گلوں میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے یہ ہڈی میرے بیٹے کو کبھی بخار نہیں ہونے دے گی، یہ ہڈی میرے بچے کو کبھی نظر بد لگنے نہیں دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ منکے لٹکائے، یہ ہڈیاں لٹکا کے اللہ سے ہٹا کے ان منکوں پہ یقین کیا، اس نے شرک کر دیا۔ تو لہٰذا اسی لیے ہم بھی جب تعویذ پہنیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یہ نیت نہ آئے کہ اللہ نے تو بچانا نہیں تھا، اب تعویذ پہن لیا اب بچ جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ نیت کی جائے الہی میں نے تعویذ پہن لیا تو اس کی برکت سے مجھ پر کرم فرما، پھر تعویذ پہننا جائز۔